اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ مبارک شعبان المعظم کی بہترین اور بابرکت راتیں اور بابرکت ساعتیں اور بابرکت دن آپ کو نصیب ہیں۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے، امید ہے آپ اعمال مشترکہ انجام دے رہے ہوں گے، مناجات شعبانیہ، صلوات شعبانیہ اور صدقہ و استغفار کے ذریعے اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ماہ مبارک شعبان بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ جہاں عبادات کا مہینہ ہے، وہاں اہل بیت کے گھر میں بڑی بڑی عظیم شخصیات کی آمد ہوئی ہے۔ اگر اس کی ابتدا میں دیکھیں تو محافظہ مقصد حسین بی بی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی آمد ہے۔ 3 شعبان کو دیکھیں تو محافظ اسلام محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے۔ 4 شعبان کو دیکھیں تو اس عباس کی آمد ہے جس نے دنیا کو معرفت امام کا سبق سکھایا۔ 5 شعبان کو دیکھیں تو ایک روایت کے مطابق اس چوتھے امام کی آمد ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ خدا سے دعا کیسے کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھے، اسی مہینے میں شہزادہ قاسم کی آمد ہے جس نے دنیا کو موت کا ذائقہ بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، اسی مہینے میں ہمارے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی آمد ہے۔ اور پھر اسی مہینے کی 11 شعبان کو اس شہزادہ علی اکبر کی آمد ہے جو صورت اور سیرت میں نبی اعظم جیسا ہے۔ کتنا خوبصورت بیٹا امام حسین علیہ السلام کا 11 شعبان کو دنیا میں تشریف لایا، جس کی سیرت نے تمام دنیا کے جوانوں کو بتایا کہ جوانی بھی دی ہوئی خدا کی ہے، جوانی میں طاقت دی ہوئی بھی خدا کی ہے، یہ صورت بھی خدا کی دی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ جب وہ خدا ان چیزوں کو مانگتا ہے تو پھر انسان کو بغیر خوف و خطر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ جناب علی اکبر نے جوانوں کو یہ سبق دیا ہے کہ یہ جوانی فضول ضائع نہیں کرنی، یہ جوانی اس کی دی ہوئی ہے، اسی خدا کے لیے ہونی چاہیے، اس کی اطاعت میں گزارنی چاہیے، معصیت سے بچنا چاہیے، معصیت پروردگار سے بچنا چاہیے۔ اگر خدا اس جوانی کو مانگ رہے اسلام کے لیے، پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ آگے قدم بڑھانا ہے۔ اور سرکار علی اکبر نے جوانوں کے لیے کیا پیغام دیا کہ دین کی کیا اہمیت ہوتی ہے، امام کا کیا مقام ہوتا ہے، امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے، امام کے حکم کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور بہت بڑی بات کہ سرکار علی اکبر تمام جوانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اور جوانی ایسے نہیں گزار دینی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار 5 اشخاص پر ملائکہ کی بزم میں فخر و مباحات کرتا ہے۔ نمبر 1 مجاہدین، نمبر 2 فقراء، نمبر 3 وہ غنی جو غریب کو عطیات دے کر احسان نہیں جتلاتا، نمبر 4 وہ شخص جو خلوت کے لمحات میں خوف خدا کی وجہ سے روتا ہے، نمبر 5 وہ نوجوان جو خدا کے لیے اپنی پیشانی خاک آلود کرتا ہے۔ یعنی نوجوان تو نے خدا کی اطاعت میں جوانی کو گزارنا ہے، تیری عبادت کا بڑا اجر ہے، تجھے بڑا ثواب ہے، خدا تجھ پہ راضی ہوتا ہے اور ملائکہ کی بزم میں فخر و مباحات کرتا ہے جب تو خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ماہ شعبان کے 11 روزے مکمل کرے تو اس کی قبر کو 11 منارہ نور منور کریں گے، 11 نور کے مینار اس کی قبر کو منور کریں گے۔ غور کیجئے، جتنی بڑی بڑی لائٹیں لگائی جاتی ہیں گراؤنڈز میں، دیگر پبلک مقامات پہ، تو اس کی روشنی سے پورا علاقہ چمک اٹھتا ہے۔ اب 11 مینارہ نور کی روشنی ہوگی آپ کی قبر میں، خود سوچیے اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ ماہ شعبان کی 11ویں شب کی نماز یعنی 10 اور 11 کی درمیانی رات کی نماز، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان 11ویں شب ماہ شعبان میں 8 رکعت نماز انجام دے، طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کافرون 10 مرتبہ تلاوت کی جائے۔ ہر رکعت میں ایک دفعہ سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ کافرون۔ ہر رکعت کا طریقہ ایک جیسا ہے، 8 رکعت نماز ہے، 4 دفعہ پڑھیں گے تو یہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق پیغمبر مبعوث کیا، یہ نماز سوائے ایسے مومن کے جو کامل الایمان ہو انجام دے ہی نہیں سکتا، اور خداوند متعال اس شخص کو ہر ایک رکعت کے بدلے میں جنت کے باغات میں ایک باغ عنایت فرما دیتا ہے۔